بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق، مالک، رحمان اور رحیم ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ یہ موقع عنایت کیا اور زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا کہ ہم تمام یہاں پر جمع ہو سکے اللہ کے کلام کو سمجھنے، سیکھنے کے لیے، تاکہ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر سکیں، اپنی ایمان کو اور مزید بڑھا سکیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہمیں توفیق ملتی ہے کہ آج ہم دیکھیں کتنے گھرانے ہیں، کتنے مسلمان ہیں، لیکن اس میں سے اللہ نے ہم چند چنندہ لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کا رحم اور کرم ہے ہم پر کہ ہم اس بابرکت مجلس کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ وقت ہمارا ایسے بھی ضائع ہو جاتا کسی اور کام میں، دنیاوی مشغولیت میں، لیکن سبحان اللہ اس وقت کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا، بابرکت بنایا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں۔ الحمدللہ، اور تمام بالخصوص انبیاء پر درود اور سلام ہو، بالخصوص میرا اور آپ کے آخری الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام، جن کے ذریعے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہم تک پہنچی، جس نے ہمارے سامنے حق کو اور باطل کو واضح طور پر کھول کر رکھ دیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا مقصد آنے کا اللہ رب العالمین نے بتایا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کو کر سکیں، جان سکیں۔ یہ دنیا جسے ہم دیکھتے ہیں جتنی خوبصورت اور جتنی پر رونق ایسی نظر آتی ہے، جس نے ہمارے جو ہے پوری طرح سے ہم کو اس میں مشغول کر رکھا ہے، تو ہم اس بھول چکے ہیں اللہ کے وعدے کو کہ ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ آج ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہی رہ گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد جیسا یہ ہے کہ ہم نے بس تھوڑے بہت حقوق ادا کر لیے، ہم ایز اے مسلمان ہیں، نام کے ساتھ اسلام کو جاننے لگے ہیں، قرآن کو ہم پڑھنے لگے ہیں تجوید کے ساتھ، بہت اچھی قرأت کے ساتھ، تو بس یہی مقصد ہے، بس نمازیں وقت پر ادا کر رہے ہیں، ارکان الاسلام بھی ہم سے ادا ہو رہے ہیں، ہم توحید کی بھی گواہی دیتے ہیں، نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے لے رہے ہیں، اور ہم آج کل تو عمرہ بہت عام ہو گیا ہے، وہ بھی کر لے رہے ہیں، حج بھی توفیق حج بھی کر لے رہے ہیں۔ تو ہم نے سمجھا ہے کہ اسلام صرف اسی کا نام ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے بس۔ اور اس کے علاوہ ہمارا اصل مقصد، اصل زیادہ تر ہمارا وقت کس چیز میں لگ رہا ہے کہ ہم اپنا اچھا نام بنائیں، بڑا سا اسٹیٹس اپنا ہو، ہماری گاڑیاں ہوں، بہت خوبصورت سا بنگلہ ہو، بچے ہمارے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے، اچھی پوزیشن لیں، ان کا ایک اچھا، اس سماج میں رہتے ہوئے ایک اچھی پوزیشن ان کی ہو۔ تو یہی سب سے بڑی ہماری غلطی ہو رہی ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اس کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، اور ہم اپنے اصل مقصد کو بھول کر اس دنیا کی فانی چیزوں پر، جو کہ ٹیمپروری ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس میں کھو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، ایک گھر، ایک مکان اچھا ہونا، اور اس گھر میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی زندگی دینا، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن ہم ان ضرورتوں کو اپنی، کیا کہیں گے، ایک حد سے زیادہ لالچ میں تبدیل کر رہے ہیں، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنے پر ہم اکتفا نہیں کر رہے۔ وہاں پر ہمیں لگتا ہے، ہماری سوچ وہاں پر یہ آتی ہے کہ ہمیں اور زیادہ چاہیے، اور زیادہ ہم اس کو لیں، اور زیادہ اپنے بچوں کو عیش دیں، اور زیادہ ہم بڑے، ایک گھر ہے نہیں، اور ایک گھر، اور ایک اگر رہنے کے قابل ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو گھر نہیں، گھر سے بڑا اپارٹمنٹ، اپارٹمنٹ سے بڑا بنگلہ۔ ہماری خواہش وہاں پر نہیں رکتی دنیا کے معاملات میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کے معاملات میں ہماری خواہش ایک حد تک رک جاتی ہے، ہماری جو ہوتی ہے کہ نہیں، بس ہم پڑھ لے رہے ہیں نا، یہی کافی ہے ہمارے لیے، ہم اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
हम अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अजीम दर्जा दिया। देखिए तमाम दुनिया की मखलूक़ात में चरीन परीन जानवर हम देखते हैं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़े हम देखते हैं, ये आसमान देखते हैं। सुबहान अल्लाह, ये सारी अल्लाह की कुदरतें हैं। लेकिन उन तमाम में अल्लाह ताला ने इंसान को जो अजीम बख्शी है शर्फ, बोलने की, समझने की, सोचने की, ये किसी और के अंदर नहीं है मौजूद। अशरफुल मखलूक़ात का अल्लाह ने हमें दर्जा दिया है। इतनी ज्यादा नेमतें अल्लाह ने हमें नवाजी हैं, तो हम इन नेमतों का शुक्र कैसे अदा करें? ये जिंदगी, ये बोलना, ये सोचना, ये आंखें, ये कान सिर्फ अल्लाह ताला ने इसीलिए दी कि हम सिर्फ दुनिया को हासिल करते हुए दुनिया की जिंदगी में मशगूल रहे? नहीं, बल्कि अल्लाह ने इसलिए दिए कि ये सारी चीजों का हमसे एक एक नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने बताया कि दुनिया ने में मैंने तुम्हें भेजा है एक इम्तिहान के लिए। असल तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा मुकाम आखिरत है। आखिरत का ठिकाना ही तुम्हारा होगा। ये दुनिया तो टेम्परवरी है। अब बताइए हम में से कितने हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि हमें गारंटी है कि हम इतने साल रहने वाले हैं। नहीं, हम में से कोई एक दावा कर ही नहीं सकता। हम तो क्या अपनी जिंदगी का दावा क्या करें, हम तो अपने अगले सांस का भी दावा नहीं कर सकते। मैं भी नहीं जानती कि अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, अगला पल, अगला लम्हा मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, ये किसी को इल्म नहीं है। हम इतने मोहताज हैं अल्लाह ताला के। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही नियामतें हैं। लेकिन हम इन नियामतों को, दुनिया हासिल करने में, दुनिया को कमाने में, सारी नियामतें हमारी फिजिकल, मेंटली, पैसे के हिसाब से देखिए, सब तरह से, हर तरह से हम इस चीज में ही लगे हुए हैं कि दुनिया हमारे पास कितनी आएगी। अफसोस है इस बात का कि हम इसी दुनिया की चीजों में, इसी की मोहब्बत में उतरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी तल्ख हो रही है। हमें सब कुछ तो मिल रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे दिल को सुकून नहीं है। सुकून तो वहां मिलेगा जिस घर में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के कलाम का जिक्र होगा। हम देखते हैं, अब हमें पता चला कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, तो अब हम पर आयद होता है कि हम जिस रब ने हमें अशरफ बनाया है उस रब की रजा को हम जाने। जैसा आप देखिए, आप घर की एक मिसाल ले लीजिए। हम अपने घर को उसी के मुताबिक ढालते हैं जिसके मुताबिक हमारे घर के बड़े चाहते हैं। जब हम अगर औलाद की शक्ल में मौजूद हैं, तो हम अपने वालिदैन को जो पसंद है, हमारे घर के जो बड़े बड़े हैं, हमारे वालिदैन यानी माँ बाप, हमारे पेरेंट्स जैसा चाहेंगे उसके मुताबिक हम करने की कोशिश करेंगे ताकि वो खुश हो। और जिस चीज को पसंद नहीं करते, जो रूल्स वो सेट करते हैं, उसके मुताबिक हम उन चीजों को नहीं करेंगे। इसी तरह जब शादी होकर हम आते हैं ससुराल में, तो वहां पर हम अपनी मर्जी नहीं चलाते। कुछ वक्त के लिए हम उस चीज को अपनाते हैं जो वो लोग चाहते हैं। तो सुभान अल्लाह, जब रब ने हमें पैदा फरमाया है तो हमारे पर भी ये हक वाजिब है कि हम जाने कि हमारा रब किस चीज में राजी है, किस चीज से हमारा रब खुश होता है, और ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हमारे रब को नाफरमानी में हम शुमार हो जाएंगे, जिससे हमारे रब को हम नाखुश कर देंगे। तो ये हमें जब मिलेगा, हक और बातिल को हम तब जानेंगे जब हम उसको, इल्म को हासिल करेंगे। क्यों हम इल्म को हासिल करें? अगर हम देखें तो हमें इल्म हासिल करना इसलिए जरूरी है कि सही रास्ते पर चलने के लिए, अपने अंदर हमें अपने सोचने और समझने की सलाहियत को पैदा करने के लिए, इंसानी और माशरती जो हम देखते हैं सोशलाइजल जिंदगी में भी, क्योंकि इस्लाम एक वाहिद मजहब ऐसा है, हम अगर जब उसको खोलेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सुबह उठने से लेकर रात बिस्तर पर जाने तक के तमाम कवानीन, हर एक जिंदगी का तरीका, हर चीज को किस तरह से करना है, इसने हमें पूरी तरह से बताया है। कुरान सबसे बड़ी हमारे सामने दलील है, और उस कुरान को अपना कर अपनी जिंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तरह से हमें हदीस की सूरत में, आपकी सीरत की सूरत में बताया है कि क्या आदाब है, वो क्या डिसिप्लिन होंगे जिनको हमें अपनाना जरूरी है। चौथी चीज हम अगर देखें तो खुदा तरसी हमारे अंदर पता हो, हम अल्लाह को पहचाने। जब तक मारूफत अल्लाह यानी अल्लाह की मारूफियत हमें तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक हम नहीं जानेंगे किसी चीज को। सिर्फ ये जान लेना कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ इख्तियार है, फिर भी हम ये दावा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आती है, कुछ होता है, तो फिर हमारा क्या होता है कि हमारे साथ ही ऐसा होना था। तो ये हमारा इल्म नहीं हुआ, यानी ये हमारी इल्म की कमजोरी है। हम कह रहे हैं कि अल्लाह सब कुछ है, लेकिन जैसी थोड़ी सी मुसीबत आती है वहां पर हम फौरन इस बात को मान रहे हैं कि हमारे साथ ही अल्लाह ऐसा करना था, हमने ही क्या कमी थी, हमें ऐसा क्या किए थे। और अच्छाइयों के मौके पर, आयशो इशरत पर जब अल्लाह ने हमें खूब नवाजा है, तब हम अल्लाह को भूले, और जब हम मुसीबत में हो तब अल्लाह को पुकारे। ये सारी चीजें वो हैं जो हमारे, हम जिस चीज का दावा करते हैं कि हम अल्लाह को जानते हैं, नहीं।
یہ ہماری علم کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ جب انسان کے اندر علم آتا ہے تو علم انسان کے اندر خدا ترسی لاتا ہے، اللہ کو پہچاننے کی کیفیت بتاتا ہے۔ ہر ایک زبان پر اس کے آمنا صدقنا نکلے گا جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوگا۔ ہر چیز کو ہم خوشی خوشی کریں گے، تھوڑی بھی ہمیں وہ چیز چاہے بظاہر ہمیں وہ چیز بری لگ رہی ہو، ہمیں مشکل گزر رہی ہو، لیکن ہم اس وقت سوچیں گے کہ نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے اور مجھے یہ کرنا ہے، اور ہم اس کو کر گزریں گے بہت آسانی کے ساتھ، وہ چیز ہمیں آسان لگے گی۔ علم، ہم جانتے ہیں علم کی فضیلت اسلام میں بھی کتنی اہم ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت جو نازل ہوئی اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، ہم تمام جانتے ہیں کہ کیا کہا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت جبرائیل امین جب لے کر آئے تھے پیغام، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اقرا، کہ پڑھیے۔ اللہ پڑھنے کو ہی واضح کیا گیا، بتایا گیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پہلی وہی جو ہے۔ تو اس میں پڑھنے اور قلم کا ذکر کیا گیا۔ اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے؟ کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے تجھے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پاس ایک کلیئر واضح ہمارے پاس پروف یا دلیل جسے کہیے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، جس چیز کا ہمیں بتایا گیا، حکم دیا گیا، وہ علم ہے۔ علم، علم دین، دنیا کا علم بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے ہم ترجیح دیں اپنے علم دین کو۔ یہ علم ہمارے لیے اتنا ضروری ہے، جب انسان کے اندر علم دین آئے گا تو دنیا خود بخود اس کے پاس آئے گی۔ دنیا تو ملنا ہی ہے جتنا ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، کوئی ہم سے وہ چھین نہیں سکتا، لیکن علم دین ایسا ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے پاس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس علم دنیا یعنی ایجوکیشن، یہ جو دنیا کا علم ہے، یہ ہمارے پاس کمپلسری ہوگا، لیکن علم دین میں ہم اپنے معاملے میں، اپنے بچوں کے معاملے میں چوائس رکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، چلیے کر لیجیے، ایک پڑھا لیجیے۔ اب آج کل تجوید کا بہت دور چلا ہوا ہے، بچوں کو قرآن تجوید سے ختم کرائیے، بس بہت کافی ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے، اگر ہم بچوں سے ہمیں عقیدے کے بارے میں معلوم کرے، بچوں سے ہم پوچھے ایمان بالغیب، ایمان بالملائکہ، یہ سارے پروف اب بچوں سے معلوم کرے کہ کس طرح سے ہوں گے، کیا ہوں گے، کوئی پروفٹس کی ہماری سیرت کے بارے میں معلوم کرے، تو بچے ہم سے نہیں بتا سکیں گے۔ اس کے علاوہ بچوں کے نظر میں ہمارے پاس ہیرو دنیا کے ماڈلز ہیں، ہمارے صحابہ نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر نہیں ہیں، ہمارے نبی نہیں ہیں۔ افسوس ہے، بچیوں کی نظر میں آج کون ہے ماڈل؟ ہماری صحابیہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا تھی حضرت عائشہ کی سیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت؟ لیکن افسوس ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے ان تمام چیزوں سے واقف ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم نے علم دین کو الگ رکھ دیا ہے، ہم اسے کمپلسری نہیں سمجھتے، چوائس ہمارے پاس ہے۔ اگر پڑھ لیا بچہ، پورا ایجوکیشن ہونے دو، اس کے بعد دیکھیں گے ڈاکٹر بننے دو، انجینئر بننے دو، یا اچھی پوزیشن لینے دو، اس کے بعد اگر ٹائم مل رہا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کر لیں گے، نہیں تو نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے پر ایک ذمہ داری ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہے۔ ہم ایز اے والدین قیامت کے دن ہم سے مطالبہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کس بنیاد پر کی ہے، آپ ڈاکٹر بنا کر لائیں یا انجینئر بنا کر لائیں، یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا۔ ضروری ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہم ضروری نہیں، بنائیے ایک مومن مسلمان سچا پکا ڈاکٹر بنائیے، جسے اس کے کام میں بھی اسے وہ ڈر اور خوف ہو کہ یہ ذمہ داری بھی اللہ نے مجھے دی ہے، یہ نعمت بھی اللہ نے مجھے دی ہے، اس کا مجھے صحیح سے حق ادا کرنا ہے۔ بنائیے ایک مومن سچا پکا انجینئر بنائیے کہ وہ اپنے کام میں ایمانداری دکھائے۔ لیکن ہم سب سے پہلے جان لیں کہ علم دین کتنا ضروری ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں کو دینا، ہم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ جب ہم تبھی دے سکیں گے اپنے اولادوں کو جب ہم اس پر پوری طرح سے اترے ہوں، ہمیں پتا ہو کہ اس دین کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو ہم کلیئر کر لیں کہ اسلام میں علم دین کا حاصل کرنا کوئی ہمارے لیے آپشنل یا اختیاری کام نہیں ہے، اٹ از کمپلسری، ایک بنیادی ذمہ داری ہے، کمپلسری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سبحان اللہ، یہاں علم دین سے مراد تمام، دیکھیے حلال حرام کے مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، نماز روزہ، آپ اگر دین کو لے کر بیٹھیں گی، سبحان اللہ، حدیثوں کے مجموعے کو لے کر بیٹھیں گی، امام مسلم، امام بخاری، قرآن کی تشریح میں بھی اگر ہم کھو جائیں
सुबहान अल्लाह, इतना है कि हर बार आपको लगेगा कि आप नया पढ़ रही हैं, आप नया जान रही हैं, आप अल्लाह से करीब हो रही हैं। ये चीज हमें अल्लाह से करीब करने वाली है। तो सुबहान अल्लाह, इल्म और जहालत में हमारा यही फर्क है। क्योंकि देखिए, कुरान फरमाता है सूरह जुमर के आयत नंबर 9 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप फरमा दीजिए ए नबी कि क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते वो बराबर हो सकते हैं? ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो हम देखिए कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बता दिया कि इल्म और इल्म ना रखने वाले दोनों इक्वल दर्जे पर नहीं आ सकते, बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला इल्म हासिल करने वाले और उस पर अमल करने वालों को दर्जात को उनके बुलंद फरमाते हैं। कुरान में इरशाद है सूरह मुजादिला में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया, अल्लाह सुबहान अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और इल्म इल्म वो है जिससे असल मकसद जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो और हमें जन्नत मिले, है ना? हम तमाम यहाँ पर आज जमा हैं इसी मकसद के लिए, है ना? कि हमें जन्नत मिले, रब हमसे राजी हो जाए। तो रब हमसे कब राजी होगा? जब हम रब को जानेंगे। रब को कब कैसे जान सकेंगे? इल्म हासिल करने की कोशिश करें, अल्लाह के रास्ते को जाने, जब तो हमारे लिए जन्नत का रास्ता भी आसान हो जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस का मफहूम इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है, इल्म की तड़प होती है हासिल करने की, इल्म में दीन की बात हो रही है यहाँ पर, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। सुबहान अल्लाह, क्या पता चला हमें कि कितनी इल्म की अहमियत है इस्लाम में, दीन में। इल्म वो चीज है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाती है। दीन की, दुनिया की दोनों कामयाबों का दारो मदार हमारा इल्म में नाफे, यानी ऐसा इल्म जो हमें बेनिफिट हो, हमारे लिए नफा दे। और इस पर हम सिर्फ इल्म हासिल करना ही नहीं, आजकल आप देखेंगे जा बजा कोर्स निकले हुए हैं। सुबहान अल्लाह, ये टेक्नोलॉजी ऑनलाइन के जरिए समझिए, फिजिकल भी समझिए, हमारे हाथों में जो अब बैठा हुआ है मोबाइल समझिए, यूट्यूब के जरिए समझिए, इतने दरूस हम देखते हैं, इतने इल्मी दीन की बातें देखते हैं, लेकिन उसमें हमें सही, अल्लाह से हमें दुआ इस चीज की मांगनी चाहिए कि इसमें हमें सही इल्म मिले, इल्म नाफिय मिले, ऐसा इल्म जो हमें नफा दे। और सिर्फ इल्म हासिल कर कर हम अपने बुक्स भरते रहें, एक पर एक सर्टिफिकेट जमा करते रहें, हमने बहुत सारे कोर्स कर लिए, नहीं। उस इल्म के साथ अमल होना बेइंतहाई जरूरी है। अमल के बगैर इल्म बेकार है। अब हम देखें कि हमने इल्म की बात की, अहमियत की, अब हमारी नजर में आता है कुरान। किस चीज का इल्म? हम क्यों पढ़े कुरान को, क्यों सीखे? हमने पढ़ लिया है तजवीज से, हम जानते हैं। आप बताइए, अगर हम अरबी दान हैं, अरबी भी कुरान के मफहूम को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकता जब तक उसकी तशरीह को ना पढ़े, उसके अंदर वो गौर फिक्र ना करे। आप बताइए, अगर हमें कोई, हमारे अजीज कोई दूर रहते हैं, कोई हमारे करीब जिसे हम बहुत चाहते हैं, हमारे चाहने चाहने वालों में से कोई ऐसे लेटर में, उन्होंने कोई ऐसी लैंग्वेज में हमें लेटर लिखकर भेजा है जो हम नहीं जानते, लेकिन हम क्या खामोश बैठेंगे? किसी से हमें मोहब्बत है, ऐसी एज ए पेरेंट्स हम ले लीजिए कि हम अपने बेटा, कोई बेटा हमारा दूर रहता है और उसने ऐसी लैंग्वेज में हमें लेटर लिखा है, जर्मन में रहता है, समझिए जर्मन में लिखा है उसने लेटर, ऐसी लैंग्वेज में कि जो हमें बिल्कुल नहीं आती, तो आज हम क्या करेंगे? कोशिश कि नहीं, बेटे ने लिखा है, छोड़ दो, नहीं। आजकल तो खैर दौर नहीं है, लेटर फोन वगैरह टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ कि जिससे हमें मोहब्बत होती है, अगर वो कोई हमें पैगाम भेजता है और उस पैगाम को हम पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते, उसके बारे में हमें नहीं आता, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हमारे अंदर वो तड़प होगी। हम चाहेंगे अपनी दुनिया, दिन रात एक कर देंगे, ऐसे इंसान को तलाश करेंगे, ऐसा कुछ ढूंढेंगे जो वो पढ़कर बताए कि हम हमारे चाहने वाले ने, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उसने हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है, वो क्या हमें बता रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जब तक हम नहीं जानेंगे कि हमारे उस बच्चे ने या कि जो भी है जिसने हमें जो पैगाम भेजा है, जब तक हम उसको पढ़ नहीं लेंगे, हमें सुकून और चैन नहीं आएगा। हमारे अंदर एक बेचैनी और तड़प होगी। हम पूरी कोशिश कर डालेंगे कहीं से कहीं जल्द से जल्द कोई मिल जाए जो हमें समझाए, बताए कि इस लेटर में क्या है, कि क्या हमसे कहना चाह रहा है हमारा बेटा या क्या। तो सुभान अल्लाह के हम इतने मतलब कमजोर और इतने हम ये हैं कि जब रब्बुल आलमीन जिसने हमें ये जिंदगी दी, हमें पैदा किया, इस्लामी घराने में हमें नवाजा इस्लाम जैसी नेमत से, क्या हम उसके कलाम को समझने के लिए थोड़ी सी भी कोशिश ना करें, थोड़ी सी भी दौड़ धूप ना करें? हमारे अंदर ये तड़प नहीं होनी चाहिए कि हम समझे अल्लाह के कलाम को, हम जाने कि अल्लाह हमसे क्या मुतालिबा कर रहा है। हम नहीं जाने कि जिंदगी का मकसद क्या है। कुरान हमें ये बताता है कि हमें दुनिया में क्यों भेजा गया है।
قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حقیقی کامیابی جہنم سے بچنا ہے، حقیقی کامیابی جنت میں داخل ہونا ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی، یہ ہدایت، یہ شفا، یہ رحمت، یہ برکت کا ذریعہ یہ قرآن ہے. یہ قرآن کریم، یہ جو عظیم کتاب ہے، یہ رسمی کتاب نہیں ہے کہ صرف ہم نے اس کو سر سر پڑھ لیا ہے، بہت خوبصورت آواز سے ہم نے قرأت کر لی ہے. اگر ہم اس کو سمجھ نہیں سک رہے، پڑھ نہیں سک رہے، تو ہمارا فائدہ کیا ہے ایسا پڑھنے کا؟ جب تک ہم قرآن کو اپنے روزمرہ کا ساتھی، اپنا دوست، بیسٹ فرینڈ نہ بنا لیں. ہاں، صرف اسے خاص موقع پر ہم نے نکالا، جمعہ سے جمعہ نکالا کہ صرف سورہ کہف کی تلاوت کر لی. قرآن خوانی کا موقع جو بعض جگہوں پر رکھا جاتا ہے کہ جو ثابت تو نہیں ہے، اس موقع پر نکال کر بس اس کی تلاوت کر لی، یا رمضان سے رمضان نکالا. نہیں، قرآن اس کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن تو ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ہم ساتھ ہے، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. جب ہم اس کو سمجھیں گے، جب اس سے ہم اپنا تعلق گہرا کریں گے، تو وہ ایسی تبدیلیاں ہماری زندگی میں لائے گا جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا میں اور آخرت میں تمام انعامات، جو بھی ہمیں ریوارڈ ملنے والا ہے، جو بھی عزت، سکون، سب کچھ ہم اس قرآن سے ملے گا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ ہم اسے ساری زندگی پڑھیں. پڑھیں کیا صرف روانگی سے؟ نہیں، بلکہ اس کو سمجھے، اس کو جانے، اس کے ایک آیات کو، مفہوم کو سمجھے. تمام انسانوں کے لیے قرآن جو ہے قیامت کے دن حجت بنے گا. ہم کوئی بھی عذر پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس علم کے بارے میں، یا نہیں جانتے تھے. آج اتنا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہم جانے سمجھے. صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو پڑھایا. صرف پڑھانے سے مراد عربی ضروری ہے، تجویز ضروری ہے، کیونکہ لہن جلی، لہن خفی سے بڑی بڑی خطاؤں میں ہم ہو جاتے ہیں. لیکن بے شک ہمیں قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھنا کہ صرف یہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے پڑھ لے بھائی. اب آج کل ہم کہتے ہیں، دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں کتنی بے چینیاں ہیں، برکتیں پہلی جیسی نہیں رہی. لیکن ہم نے دیکھا ہے اس کا حل قرآن خود ہمیں بتاتا ہے. سورہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے صحیح مسلم کی، کہ بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو ہم نے کیا سورہ بقرہ کی تلاوت ہم کرتے ہیں؟ پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. سبحان اللہ. اگر ہم اپنے وجود کو، ہمارا یہ جو جسم ہے، اس کو اگر ہم اندر سے اپنے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھروں کے ماحول کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، ہمارا دماغ، ہماری آنکھ، ہمارے کانوں، ہماری زبان، ہمارے جسم کے روئے روئے کو اگر ہم اللہ سے ڈرانا چاہتے ہیں، اس سے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے دماغ کو غور و تدبر میں لگائے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. آنکھوں کو دیکھنے کا ثواب دیں، کانوں کو قرآن کی تلاوت کا سننے کا ثواب دیں، زبان کو پڑھنے کا ثواب دیں. جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے لگیں گے تو ہماری یہ ساری گراہیں، یہ جو باریک باریک جو بے چینی کہتے ہیں ہم، جو زندگی میں تکلیفات، مشکلات جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب ہمیں سمجھ آنے لگے گا. یہ قرآن ہمارے دل پر اثر کرنے لگے گا. یہ قرآن ہمیں بتائے گا صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے. یہ قرآن ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا. یہ وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام، جو ہماری دعاؤں میں یقین پیدا کرے گا. ہمارے اپنے مسائل ہم دنیا بھر میں دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ قرآن ہم سے ان تمام مسائلوں کا ہمیں حل دے گا. قرآن ہم سے باتیں کرنے لگے گا. جب ہم اس میں پوری طرح سے انوالو ہو جائیں گے، سمجھنے لگیں گے، تو ہمیں سبحان اللہ وہ مزہ آئے گا، وہ مٹھاس آئے گی، کہ ہمیں لگے گا کہ یہ تو میری دل کی بات ہو رہی ہے. آج کل نوز باللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے قرآن کو چھوڑ کر موسیقی کے پیچھے جو میوزک ہے اس کو اپنے اس میں اس کو ڈھالتی ہے. کہتی ہے کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس میوزک کے ذریعے میری باتیں ہو رہی ہیں، میرا درد دل کا بیان کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ. تو سبحان اللہ، تھوڑا اس کو قرآن سے دل لگا کر دیکھنے کے لیے کہیے کہ قرآن کس طرح سے ہمارے دلوں کو پلٹتا ہے، کس طرح سے وہ ہم سے باتیں کرتا ہے. قرآن کے ذریعے سے ہم کس طرح سے اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، ہمارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں سے بدلنے لگتے ہیں، گناہیں ہم سے بچنے کا راستہ ہم خود بخود نکال لیتے ہیں. ہم مستقبل جو فیوچر کو لے کر آج کل ہم سب پریشان ہیں کہ کیا ہوگا ہمارا فیوچر، ہمارے بچوں کا فیوچر، یہ دنیا میں ہر طرف خون خرابہ ہو رہا ہے، کس طرح سے ہوگا، کیا ہوگا. یہ سارے ان فکروں سے ہم بے فکر ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا تعلق جڑ گیا اللہ سے. زندگی کے سارے معاملات سلجھنے لگیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ قرآن ہے. ہم قرآن اگر چھوڑ رہے ہیں کسی وقت، تو ہم سوچے کہ ہم سستی کر رہے ہیں، تو ہم سوچے کہ ہم کتنی نیکیوں سے نعوذ باللہ ہم دور ہو رہے ہیں. ایک قرآن کو، القرآن کے حروف کی تعداد تقریباً 3 لاکھ
23,071 ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حروف کی تلاوت پر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو آپ سوچئے کہ ایک پارہ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو تقریباً 1 لاکھ نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں۔ اس طرح اگر ہم قرآن ختم کر رہے ہیں سبحان اللہ حق کے ساتھ جیسا اس کا حق ہے، تو ہم نے تقریباً 30 لاکھ نیکیاں ختم کی ہیں۔ تو سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی دے سکتا ہے ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو کتنا اپنے اندر مضبوط کریں، کتنا ہم اس کو اپنائیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، اب انشاءاللہ کل سے ہماری کلاس سٹارٹ ہوگی، تو ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات سب سے پہلی حدیث ہے ہر حدیثوں میں، جس کو درجہ دیا گیا ہے۔ جب تک ہماری نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، دنیاوی مفاد نہیں ہوگا، جنت کے حصول، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو پانے کی ہوگی، تب تک ہم کوئی چیز کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ ہمیں خالص نیت، صرف اللہ کی نیت کے لیے اس قرآن کو علم حاصل کرنے والا بنائے، تاکہ ایک قرآن ہمارے لیے برکت کا باعث بنے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہمیں ہدایت پر جمائے رہے، ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان دے، ہمیں نیک اعمال زیادہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے درجات کو بلند کرے۔ یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت بنے، یہ قرآن ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اور بڑھائے۔ یہ ہماری نیت آج کل ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج آپ تمام سے درخواست ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر اس اللہ کے کلام کو شروع کریں، اور اس علم کو صرف ایک ایز اے سرٹیفکیٹ یا دنیائی مفاد کے لیے نہ لیں۔ اس علم میں ہم ایسے گھس جائیں، ایسے اس سفر میں ہم کھو جائیں کہ ہمیں دنیا کی خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، ہم مل جل کر ساتھ میں آپ سے کچھ سیکھوں گی، آپ ہم سے، اس طرح سے ہم اس سفر کو قائم رکھیں گے۔ قرآن کا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جیسے اس کلام کا حق ہے، ہم اس حق کو ادا کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں، کہنے سہنے سے زیادہ۔ اور جو بھی حق بات ہم نے آج یہاں پر کہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اسے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی غلط بات نکلی ہو زبان سے، اللہ اس پر درگزر فرمائے، وہ شیطان کی طرف سے، اللہ معاف کرے۔ تو قرآن کا ہم اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس پر ہم دیکھیں کہ قرآن کے ہم پر کیا کیا حقوق ہوں گے، کہ قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن کی دعوت کو عام کرنا، دوسروں تک پہنچانا، قرآن کا دفاع کرنا، یعنی ہر معاملے میں، ہر چیز میں قرآن کو اپنے ساتھ، اس کے حل، اس مسائل کو قرآن میں ڈھونڈنا، قرآن کے قوانین کو نافذ کرنا، جیسا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کے مطابق عمل کرنا، اور قرآن کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا بھی، سمجھ کر اپنی حد تک میں دوسروں کو سمجھانا، اور قرآن پر مضبوط ایمان رکھنا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو ایک مضبوط اللہ کا کلام، جو ایک عظیم فرشتے جبرائیل امین کے ذریعے، جو آخر الزماں تمام انبیاؤں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کی عظمت وہ عظیم درجہ رکھتی ہے جو ہمیں جنت تک لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے آیا ہوا کلام ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا سفر بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہمارے لیے استقامت کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، اور اللہ ہمارے اس وقت میں برکت دے، اور اس کلام کو ہم حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔